اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ خواب میں پانی کو مختلف حالتوں میں دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ مختلف لوگ خواب میں پانی کو مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں۔ آج انہی صورتوں کی میں آپ کو تعبیر بتاؤں گی، جیسے خواب میں دریا دیکھنا، پانی کی نہر دیکھنا، حوض دیکھنا، حوض کوثر دیکھنا، پانی کا دوڑنا، پانی پر چلنا، صاف پانی دیکھنا، کھارا یا گدلا پانی دیکھنا یا پینا، دریا سے صاف پانی پینا، گرم پانی پینا، پانی کے اندر چلے جانا، لوگوں کو پانی پلانا، باغوں میں نہروں اور دریاؤں سے پانی دینا، پانی کو دوڑتے ہوئے دیکھنا، کنویں میں پانی دیکھنا۔ اس کے علاوہ دریا میں اپنے آپ کو تیرتے ہوئے دیکھنا یا دریا میں چلتے ہوئے دیکھنا، دریا کا گرم پانی پینا یا دریا کا گندا پانی پینا۔ اس کے علاوہ بھی پانی کے حوالے سے متعدد تعبیریں اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں پانی کی تمام حالتوں کی تعبیر بیان کر دوں تاکہ پانی پر ایک جامع ویڈیو آپ کو سننے کو مل جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تمام چیزوں کی زندگی پانی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ سطح آب پر پانی کی طرح چلتا ہے جیسے دریا اور نہر کا پانی ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اگر صاف اور خوشگوار پانی بہت زیادہ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ خوش عیش ہوگا۔ اگر گندا یا کھارا پانی پیتا ہے تو تعبیر اس کے خلاف ہے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام جہان کا بادشاہ ہوگا۔ بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آب دریا صاف کے پینے کے قدر جتنا پانی یعنی اس نے پیا ہے اس پر بزرگی بھی ملے گی اس کو اور مال و نعمت بھی حاصل کرے گا۔ اور اگر گدلا پانی ہے، کھارا پانی ہے تو اس کو رنج، سختی، خوف اور دہشت پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھتا ہے کہ گرم پانی پیتا ہے تو یہ بیماری اور رنج کی دلیل ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس پر گرم پانی گرا دیا گیا ہے اور اس کو خبر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا یا اس کو سخت ترین غم پہنچے گا۔ اگر دیکھا کہ پانی میں گر گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رنج اور غم میں گرفتار ہوگا۔ اگر پانی پیالے میں اٹھایا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مال اور زندگی پر عاشق ہوگا۔ اور اگر کانچ کے پیالی میں اپنی عورت کو یعنی اپنی بیوی کو پانی دیا، اور کانچ کے پیالوں کو عورت کے جوہر کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اور پانی جو کانچ کے پیالے میں ہے اس کو فرزند کے ساتھ نسبت دیا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ اگر پیالہ ٹوٹ گیا ہے تو اللہ نہ کرے بیوی مرے گی اور بچہ رہے گا۔ اگر دیکھے کہ پانی گرا ہے لیکن پیالہ خالی رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہ کرے بچہ مرے گا اور عورت بچ جائے گی۔ اگر دیکھتا ہے کہ بے وجہ لوگوں کو پانی دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور وہ ویران جگہ کو آباد کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی گھر میں پانی گرا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر داخل ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ غمگین ہوگا۔ اگر دیکھے کہ پیالے کے صاف پانی کو کتے کی طرح پیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے عیش اور عشرت سے زندگی گزارے گا، لیکن ایسا کوئی کام کرے گا کہ بلا اور فتنے میں پڑ جائے گا، اور مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بخشے گا یعنی کہ خیرات میں خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر پانی کو وقت پر زیادہ ہوتے دیکھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس سال میں نعمت کی فراخی ہوگی
اور اگر پانی دیکھے کہ زمین میں جذب ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام لوگوں کو سلامتی کی عافیت حاصل ہوگی۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ پانی لوگوں کے سروں پر چڑھ جاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس سال اس ملک میں نعمت اور فراخی بہت ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں صاف ستھرا پانی موجود ہے تو دلیل ہے کہ نعمت اور خوشی اور عیش پائے گا، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ گھر میں گدلا پانی کھڑا ہے یا کھارا پانی کھڑا ہے تو تعویل اس کے خلاف ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ اور زراعت کو دریاؤں اور نہروں سے پانی دینا غم اور مال کی دلیل ہے، یعنی کہ مال بھی بڑھے گا اور غم سے نجات ملے گی، اور لوگوں کو پانی دینا دین اور دیانت اور نیک کاموں کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے پانی میں جاتا ہے اور اس وقت اس کا جسم بہت مضبوط ہے تو دلیل ہے کہ حاکم کی طرف سے کسی سخت کام میں مشغول ہوگا اور اس کا قول اس کام میں دوسرے کاموں میں مقبول بھی ہوگا۔ اور اگر صاف پانی میں جائے جس میں اس کا جسم چھپ جاتا ہے تو قوت دین اور استقامت کی دلیل ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ پانی باغ میں جاتا ہے عورت یا دوا ملنے کی دلیل ہے، اور اگر اپنے اوپر صاف پانی کو گرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو خیر پہنچے گی۔ اگر دیکھے کہ اس پر گدلا پانی گرایا گیا ہے تو اس سے نقصان پانے کی دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب کے اندر پانی میں جانے کی تعبیر 5 وجہ پر بتاتے ہیں۔ اول یقین، دوم قوت، سوم مشکل کام، چہارم مصاحبت، اور نمبر 5 پر ہے رئیس شہر کی طرف سے کوئی خاص کام دیا جائے۔ اکثر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں یا مختلف شہروں میں پانی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی پانی کو غیر محل میں دوڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب جو ہے غمگین اور قرضدار ہوگا، اور اگر اپنی جگہ پہ دیکھتا ہے تو قرض سے اسے نجات بھی ملے گی اور غم سے خوشی دیکھے گا۔ اگر دیکھنے والا مالدار ہے تو مال کا نقصان ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نامعلوم جگہ پر پانی دوڑتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اس جگہ کے رہنے والوں سے عورت پائے گا یا باندی خریدے گا۔ اور اگر پانی کی جگہ خواب میں خون دوڑتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ سخت نقصان کی دلیل ہے، اور اگر پانی کی پیپ دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں بیمار بچہ ہوگا۔ بات اہل تعبیر یہ بھی بیان کرتے ہیں پانی کا دوڑنا حرام مال کی بھی دلیل ہے، اور اگر پانی دوڑتے ہوئے پیے تو دلیل ہے کہ حرام مال کھائے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کنویں میں پانی کو دوڑتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ کسی سے مال پائے گا، اور اگر پانی دوڑتا دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ فرزند حافظ قرآن اور عالم اور دانا آئے گا۔ اگر دیکھے کہ تھوڑا سا پانی گر گیا ہے اور تھوڑا سا اپنے پاس ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تھوڑا مال جائے گا اور کچھ غم اس سے جدا بھی ہو جائے گا۔ اگر دیکھے اس پانی سے لوگ مسح کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند عالم اور دانا آئے گا، لوگ اس کے تابع دار ہوں گے، یعنی کہ یہ بہت اچھا خواب ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مسجد میں پانی کو دوڑتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنے مال کو جمع کرے گا لیکن اپنے لیے نہیں، اور اگر دیکھے کہ پانی کی دوڑ سے اس کا کپڑا تر ہو گیا، گیلا ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے مال اپنے فرزند کے لیے جمع کرے گا، کیونکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی جگہ میں پانی دوڑتا ہوا دیکھنا مالداری کی دلیل ہے۔ اس کے لیے جو درویش ہیں غلام آزاد ہوگا، جو بیمار ہے وہ شفا پائے گا، اگر کوئی قید میں ہے وہ نجات پائے گا، اگر کوئی باہر ہے مسافر تو وہ وطن کو واپس آئے گا، حاکم معزول ہوگا، خلیفہ مرے گا، قاضی معزول ہوگا، اور سوداگر اگر ہے تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب میں اپنے گھر میں پانی کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنا مال اپنی اولاد کے لیے خزانہ کرے گا لیکن اس کی عوض اور بھی مال پائے گا۔ خواب میں پانی کی نہر دیکھنا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں پانی کی نہر دیکھنا خوش مزہ اور پاکیزہ پانی جیسا ہے، اور دلیل ہے کہ اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اگر دیکھتا ہے کہ نامعلوم نہر سے صاف پانی پیا ہے اور یہ شخص سفر میں ہے، یہ ویران جگہ ہے یا ایسی جگہ جس کو وہ نہیں جانتا، تو دلیل ہے کہ نامعلوم کام میں مشغول ہوگا اور اپنی عمر گزار دے گا، اور اس نہر سے پانی پینے کے مطابق اسے فائدہ پائے گا۔ اگر نہر کا پانی تلخ ہے، بے مزہ ہے، تو تلخی عیش اور خراب زندگی کی دلیل ہے۔
حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں نہر کا دیکھنا اس کی نزدیکی پر دلیل ہے۔ اگر کوئی نہر کا پانی جاری کرتا ہوا دیکھے یا صاف پانی دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام جاری رہے گا، اور اگر دیکھتا ہے کہ نہر کا پانی گدلا ہے، گندا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کا کام تباہ اور بے انتظام ہوگا۔ اور جس جگہ کی نہر کا پانی دیکھے اس کی تعبیر ساحل کی تعبیر ہے، اور جس قدر کمی زیادتی نہر میں دیکھے گا اصل پر واقع ہو جائے گی۔ اگر دیکھے کہ تخت پر بیٹھا ہے، اس کے نیچے پانی جاری ہے، دلیل ہے کہ اس کی دولت کا اقبال اس کی طرف رخ کرے گا، اس کے دونوں جہاں کے احوال نیک ہوں گے۔ اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ نہر کے صاف پانی میں بیٹھا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے، کیونکہ دلیل ہے کہ اس سے غم سے نجات مل جائے گی، اسے بیمار ہے تو شفا پائے گا، قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا، سفر میں ہے تو وطن واپس آ جائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہر تعبیر میں بحشمت اور بامنفت مرد ہے۔ اگر دیکھے کہ نہر کا پانی اٹھا لیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر کسی مالدار آدمی سے اسے مال حاصل ہوگا، اور چھوٹی نہر زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام امور کی حقیقتوں کو خوب جانتا ہے۔ خواب میں حوض کا پانی دیکھنا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں حوض کی اصل علم اور دانش ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ حوض سے پاک اور صاف پانی پیتا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر علم سے حصہ پائے گا۔ اگر دیکھیے کہ اپنے آپ کو حوض کے پانی سے دھویا ہے، یہ دلیل ہے کہ اطاعت کی توفیق پائے گا اور نافرمانی سے باز رہے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ حوض کا پانی پیا ہے، دلیل ہے کہ عمر کو سلامتی کے ساتھ گزارے گا اور اس کا مال زیادہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھتا ہے کہ اپنے کپڑے حوض پر دھوئیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت توبہ کریں گے اور دین کے راستے پر آ جائیں گے۔ اگر دیکھتا ہے کہ حوض پر کپڑا دھویا ہے اور پانی کے نیچے بلندی ظاہر ہوئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم پر کام نہ کرے گا۔ اگر دیکھے کہ حوض کے کنارے سبزہ سا جمع ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے علم سے نفع اٹھائے گا، لوگ اس کے علم سے نفع پائیں گے، خاص کر اگر حوض اس ملک کا ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ حوض کا پانی زیادہ ہوا ہے بغیر اس کے کسی جگہ سے حوض میں پانی آئے تو دلیل ہے کہ اس کا مال اور علم اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ اگر دیکھتا ہے کہ حوض کا پانی گدلا اور گندا ہے تو غم کی دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھتا ہے کہ حوض کا پانی پیتا ہے، دلیل ہے کہ کسی دولت مند آدمی سے مال پائے گا اور اس کی عاقبت بہت اچھی ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں حوض کا دیکھنا 4 وجوہات پر ہے۔ اول، بامنفعت مرد، دوم، مالدار شخص، سوم، مال جمع کرنا، اور چہارم ہے عالم ایسا جس کے علم سے لوگ نفع حاصل کریں۔ خواب میں حوض کوثر دیکھنا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی اور لوگوں کو حوض کوثر پر بلاتے ہیں، دلیل ہے کہ ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا جو لوگوں میں عدل و انصاف کرے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ حوض کوثر سے ایک پیالہ پانی پیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوگی، اور اگر دیکھتا ہے کہ حوض کوثر کے آس پاس پھر کر پانی مانگتا ہے اور اس کو نہیں مل رہا ہے تو دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے دوستوں کا دشمن ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حوض کوثر کا پانی دیا اور اس نے وہ پانی پی لیا ہے تو دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت خواب ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھتا ہے کہ اس کا نام حوض کوثر پہ لکھا ہوا ہے اور اس نے پیالہ اٹھا کر پانی پی لیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے گھر میں کسی عالم سے صحبت ہوگی اور دونوں جہاں کی وہ مراد پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھتا ہے کہ اس نے حوض کوثر سے پانی پیا ہے اور وہ گدلا پانی ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا منافق ہے اور اس کو قرآن و حدیث سے علم نصیب نہیں ہوگا۔ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ حوض کوثر اس طرح کا ہے کہ جس طرح کے حدیث شریف میں بیان ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور اس نے اس کا پانی بھی پی لیا ہے تو دلیل ہے اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہوگا، اس کا مرتبہ بھی جو ہے وہ بلند ہوگا اور وہ بزرگان دین سے ہوگا۔ خواب میں دریا کو مختلف حالتوں میں دیکھنا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں دریا بادشاہ یا بہت بڑا عالم ہے۔ اگر دیکھے کہ دریا کا پانی روشن
اور صاف اور مزیدار ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ پارسا عادل اور منصف ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ دریا کا پانی میلا اور بے مزہ ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ فسادی اور ظالم ہوگا۔ اگر دیکھے کہ اس نے دریا کا پانی پیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ سے عزت اور مرتبہ حاصل کرے گا یا عالم سے نفع پائے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ دریا کے پانی سے کوئی مٹکا اس میں ڈال دیا ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر اس بادشاہ سے اسے نفع حاصل ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ دریا میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا جسم کیچڑ سے بھر گیا تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے غم پہنچے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ اپنے جسم کو مٹی سے دھویا ہے، دلیل ہے کہ اس کا غم ختم ہو جائے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ دریا کے پانی پہ تیرتا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ اس کو قید کرے گا۔ اگر دیکھے کہ دریا سے تیر کر نکلا ہے، دلیل ہے کہ قید سے رہائی پائے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ دریا میں غرق ہو کر مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں غرق ہوگا۔ اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ دور سے دریا ہے اور نزدیک نہیں گیا، دلیل ہے کہ اس کی امیدیں پوری ہوں گی۔ اگر دیکھے کہ دریا کے اوپر سے گزرا ہے اور اس کے پاؤں تر بھی نہیں ہوئے، دلیل ہے کہ دوزخ کی آگ سے امن میں ہوگا اور دنیا کے کام اس پر بہت آسان ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھتا ہے کہ دریا میں ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں تابعدار اور فضیلت والا ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ درمیان دریا کے گیا ہے، یعنی کہ دریا کے درمیان چلا گیا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کا کام باخطر ہوگا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ دریا سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ بے غم ہوگا، یعنی کہ اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ دریا سے ٹھنڈا پانی پیا ہے اور اگر خواب دیکھنے والا عالم ہے تو دلیل ہے کہ پورا نصیب پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا پورا عالم نہیں ہے تو تعبیر اول کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو اگر دریا میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی ہو جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے دریا ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ خواب دیکھنے والا سرکاری لوگوں میں سے ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کے معتبر لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ دریا کے پانی سے اپنے آپ کو دھویا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے امن میں رہے گا۔ اگر صاحب خواب یہ دیکھے کہ دریا کا گرم پانی پی رہا ہے تو یہ اچھا خواب نہیں ہے، کیونکہ دلیل ہے کہ گناہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹے گا۔ اور اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ دریا کا گندا پانی اور بے مزہ پانی پیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا سامنا بڑے خوفناک دشمن سے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں قرآن پاک میں فرمایا ہے اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور نگل نہیں سکے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی دیکھتا ہے کہ دریا میں گیا ہے، دلیل ہے کہ عبادت کی توفیق پائے گا اور امانت ادا کرے گا، اور اگر دیکھتا ہے کہ دریا سے گزر گیا ہے، دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اگر دیکھے کہ دریا کا پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا لشکر زیادہ ہوگا۔ اگر دیکھے کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سمیت ہلاک ہوگا۔ اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ نہروں اور دریا کا پانی ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ اس ملک کا خزانہ ایک جگہ جمع کرے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ جہاں سے موجیں اٹھ رہی ہیں دریا کی اور سارا جہاں ابر سے تاریک ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ لوگ اس ملک کے لوگ نافرمان ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھتا ہے کہ دریا سے شکار پکڑتا ہے تو دلیل ہے کہ حلال روزی پائے گا اور اس کے عیال پر عیش فراخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا تمہارے لیے دریا کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے سرمایہ۔ اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ دریا کا پانی میں شور ہے، دلیل ہے کہ حرام کمائے گا، اور اگر دیکھتا ہے کہ دریا کا پانی گندا ہے، گدلا ہے اور اس میں سے شکار پکڑا ہے، کہ دلیل ہے کہ ہلاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر ان گاؤں والوں سے پوچھو جو دریا پہ حاضر تھے۔ اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ دریا میں سے یاقوت اور مرجان نکالے ہیں، یعنی قیمتی پتھر نکالے ہیں، تو دلیل ہے کہ دین کا علم سیکھنے میں مشغول ہوگا، اور اگر اہل علم میں سے ہے تو اس کا علم اور زیادہ ہو جائے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ دریا میں سے مگر مچھ کو پکڑا ہے اور پھر اس کو مار ڈالا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کا دشمن اس کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں دریا کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے: 1 بادشاہ، نمبر 2 حاکم، نمبر 3 رئیس، نمبر 4 مال، نمبر 5 عالم اور نمبر 6
کوئی بہت بڑا کام۔ خواب میں دریا میں تیرنا یا پانی کی نہر میں تیرنا، یہ کیسا خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ حضرت امام ابن سینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب کے اندر صاف پانی میں تیرنا ہیلے اور تدبیر کے ساتھ کسب کی طلب ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ صاف پانی میں تیرا ہے اور ڈوب گیا ہے، دلیل ہے کہ دنیا کے مال میں غرق ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھتا ہے کہ دریا میں تیر رہا ہے اور کنارے پر نہیں جا سکا، دلیل ہے کہ بادشاہ اس کو عمل سے روکے گا۔ اگر دیکھتا کہ تیرنا اس پر آسان ہے، دلیل ہے کہ اس کا کام بہت آسان ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کا تیرنا مشکل ہو رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے کام میں بہت مشکلات پیش آئیں گی، اور اگر دریا کا کنارہ نہ دیکھ سکا تو دلیل ہے کہ وہ قید ہو جائے گا۔ اگر دیکھے کہ پانی نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اس میں مر گیا ہے، دلیل ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں ہلاک ہوگا۔ اگر دیکھے کہ ڈوبنے سے نجات مل گئی ہے، دلیل ہے کہ دنیا کے کاموں میں اسے سلامتی ملے گی اور آخرت کے کام میں مشغول ہو جائے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کو پانی میں گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو غم لاحق ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ پانی کے نیچے سے زمین پر آیا ہے، دلیل ہے کہ غم سے نجات ملے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھتا ہے کہ دریا میں تیر کر باہر نکلا ہے اور کپڑے پہن لیے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے کاموں سے خلاصی اور نجات حاصل کرے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو تعبیر بھی خلاف ہوگی۔ اگر دیکھتا ہے کہ بڑی نہر سے تیر کر نکلا ہے اور کنارے پر آ گیا ہے، دلیل ہے کہ کسی بڑے شغل سے نجات پائے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھا ہے تو دلیل بھی اس کے خلاف ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ دریا میں غوطہ لگانا کیسا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں دیکھے کہ اس نے دریا میں غوطہ لگایا ہے اور مروارید نکالا ہے، یہ بیش قیمت پتھر ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر علم اور دانش سیکھے گا اور بادشاہ کے مال سے اسے راحت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھتا ہے کہ دریا میں غوطہ لگایا اور کچھ بھی نہیں نکالا ہے تو دلیل کے علم سیکھنے میں مشغول ہوگا لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا کی تہ سے کوئی موتی نکالا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ عالم اور فاضل ہوگا اور صاحب خواب بادشاہ سے نفع حاصل کرے گا۔ حضرت امام ابن سینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے دریا میں غسل کیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو غم سے نجات ملے گی، اس کی پریشانی کم ہوگی، اگر وہ بیمار ہے تو شفا پائے گا اور صحت پائے گا، اگر قرض دار ہے تو قرض سے سرخرو ہوگا اور خوف سے امن میں آ جائے گا، اور اگر قیدی ہے تو خلاصی پائے گا۔ خواب میں ناک کا پانی نکلتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ناک سے پانی کا خواب میں نکلتے دیکھنا فرزند کی دلیل ہے، اور صرف آپ بینی کا دیکھنا بھی فرزند کی دلیل ہے۔ اگر ناک سے سرکہ نکلتے ہوئے دیکھے تو یہ بھی فرزند کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ناک سے پانی نکلتا دیکھتا ہے تو قرض کے اترنے اور رنج و غم سے نجات پانے کی دلیل ہے، اگر بیمار ہے تو وہ شفا حاصل کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں آپ بینی فرزند پر دلیل ہے۔ اگر جسم پہ پڑے تو لڑکا ہوگا، اگر زمین پر پڑے تو لڑکی ہوگی، اگر عورت پہ پڑے تو حاملہ ہوگی لیکن فرزند ضائع ہوگا۔ اگر دیکھے کہ عورت نے اس پر آپ بینی گرایا ہے تو لڑکا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آپ بینی ہمسایہ کے گھر گرایا ہے تو ہمسایہ کی عورت خیانت کرے گی۔ اگر دیکھتا کہ اپنا آپ بینی کسی مرد کے بستر پر ڈالا ہے تو یہ بھی تعویل خیانت ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اپنے آپ کو آپ بینی کھاتا ہوا دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنا مال اپنا عیال پہ خرچ کرے گا۔ اگر اپنی عورت کی آپ بینی کو کھاتا دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا۔ اگر دیکھے کہ آپ بینی سیاہ اور میلی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند کو مصیبت پہنچے گی۔ اگر زرد دیکھتا ہے تو فرزند بیمار ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سنی ہوگی۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔